اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے، تمہاری نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔ تم لوگ نیکیاں کرنے والے بنو تو اللہ دیکھو کیسا قدر کرتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر صفا و مروہ کا تذکرہ ہوا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ہوا، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ جب یہ اسلام آیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور رحمتیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ پچھلی آیت کے اندر صبر کا تذکرہ ہوا تھا، تو یہ صبر کی بدلے میں جو نعمتیں ملنے والی ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ صبر کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دے گا۔ صبر کرنے والے کو اتنی بڑی نیکی ہے۔ بہت ساری نیکیاں ہیں، قرآن مجید میں صبر کا 70 مرتبہ تذکرہ ہوا ہے کہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو، 70 مرتبہ تذکرہ ہے، اور ساتھ میں اس کے اجر بھی بتائے گئے ہیں کہ یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک مقام پر جو میں نے ابھی تلاوت کی آیت، یہ تو میں کہتا ہوں کافی ہے کہ بغیر حساب کے اللہ اس کو اجر دے گا جس نے صبر کیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی فوتگی ہو گئی، پورے محلے کو سر پر اٹھا لیا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد 2-3 گزرے دن، پھر جب ملنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بس یار کیا کرے صبر کر لیا۔ اس کو صبر نہیں کہتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں، صبر تو پہلی ہی جھٹکے میں ہوتا ہے، پہلے ہی تکلیف میں صبر ہوتا ہے۔ اگر اس وقت صبر نہ ہو تو پھر اس کو صبر کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ صبر اس وقت ہوتا ہے جب تکلیف پہنچے، اسی وقت صبر کرنا ہے۔ اگر اس وقت نہیں کیا تو پھر صبر کا فائدہ نہیں ہے، پھر اس کو صبر نہیں کہیں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کی عورتیں جو گھر کی ہیں وہ چپ ہی نہیں کر رہی، زور زور سے رو رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ ان کو منع کرو۔ ایک مرتبہ منع کیا، دوبارہ منع کیا، پھر وہ صحابی آتا ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو چپ ہی نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا جاؤ مٹی اٹھا کر ان کے منہ میں ڈالو، یعنی مٹی اٹھا کر ان کے منہ میں ڈالو، ان کو چپ کراؤ۔ صبر کی اتنی بڑی اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ترغیب دلائی کہ جب بھی تکلیف پہنچے صبر کرو۔ اور یہاں پر پچھلی آیت میں جو ذکر ہوا کل کہ بہت ساری چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، جان کے ذریعے، ہر چیز کے ذریعے اللہ آزماتا ہے۔ اور جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے فرمایا 3 انعام ہیں۔ تکلیف آ گئی صبر کر لیا، فوتگی ہو گئی تو قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا، والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، بچے اولاد فوت ہو گئے، صبر کر لیا۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، صلوات ہے، بہت بڑی اللہ کی طرف سے مہربانیاں اس کے لیے۔ ایک انعام رحمت اللہ کی اس کے لیے، دوسرا انعام، اور فرمایا کہ ہدایت بھی اسی کے لیے، تیسرا انعام کہ اگر صبر کرے گا تو ہدایت بھی اسی کے لیے۔ یہ صبر کرنے والوں کی فضائل بیان ہو رہے ہیں اس آیت کے اندر۔ پچھلی آیت کے اندر بھی، اس سے پچھلی آیت کے اندر صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، یعنی جب تکلیف پہنچے صبر کرو اور نماز پڑھتے رہو، نماز کو قائم کر دو، تو اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی اور تمہارے لیے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں صحابہ اکرام پر اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگیوں پر کہ سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال بیمار رہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، لوگ طعنے دیتے ہیں، کہتے تو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے، تو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، 18 سال ہو گئے تو بیمار پڑا ہوا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، تیرے گھر والے چھوڑ گئے، رشتہ دار چھوڑ گئے، پھر بھی پرواہ نہیں ہے، پھر بھی صبر ہے۔ سیدنا ابراہیم کا صبر، گھر سے نکالا جاتا ہے پھر بھی صبر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے نکالا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مکہ اے بیت اللہ تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے رہنے نہیں دیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشک بار اور ہو کر روتے ہوئے جا رہے ہیں مدینہ کی طرف، لیکن صبر ہے، تو اس صبر کی وجہ سے درجے ملتے ہیں۔ تو یہاں پر 3 انعام ذکر کیے گئے کہ اگر صبر کرو گے تمہیں 3 انعام دیے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی اسلام کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، بس جو بھی حج بیت اللہ کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، صفا و مروہ کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو زیادہ طواف کرے یا نفلی عبادت کرے، جو حج و عمرے کے لیے طواف ہے اس سے زائد کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، طواف زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ قدر دان ہے، جاننے والا ہے، اللہ قدر کرنے والا ہے۔ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر دیتا ہے، اللہ قدر کرنے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے۔ جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ پارہ جب شروع ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے، تمہاری نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔ تم لوگ نیکیاں کرنے والے بنو تو اللہ دیکھو کیسا قدر کرتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر صفا و مروہ کا تذکرہ ہوا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ہوا، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ جب یہ اسلام آیا، حج کا موقع آیا تو صحابہ ڈرنے لگے، عمرے کا موقع آیا تو صحابہ ڈرنے لگے، اس لیے کہ صفا مروہ پر جاہلیت کے اندر بت رکھ دیے گئے تھے، ایک کا نام اصاف تھا اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ یہ صفا مروہ پر مشرکین نے بت رکھ دیے تھے، مشرکین ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور صحیح تو کرتے تھے لیکن ان بتوں کے لیے طواف کرتے تھے، ان دونوں کا۔ تو یہ صحابہ اکرام ڈرنے لگ گئے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی کہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، اسلام کے شاعر میں سے ہے۔ یہ تو اس وقت سے ہیں جب سے ابراہیم علیہ السلام نے حج و عمرہ کیا، اس وقت سے یہ صحیح کی جاتی ہے، تو پھر اس کو حج کے اندر شامل کرنا چاہیے، عمرے کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر یہاں یہ ہوتا کہ اللہ یطوف ہے، اگر یہ ہوتا کہ نہ طواف کرو تو لا کا اضافہ ہوتا ہے اس آیت میں، بلکہ یہ نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ گناہ نہیں ہے اگر تم ان کا طواف کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر سعی کو فرض کر دیا گیا ہے، صفا مروہ کی سعی کو تم پر فرض قرار دے دیا گیا ہے، اس لیے حج اور عمرے کے لیے ضروری ہے کہ سعی کرو۔ تو یہ بھی حدیث آ گئی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کے بیٹے سیدنا عروہ کو سمجھاتی ہیں کہ یہاں سے یہ مراد نہیں ہے کہ صفا مروہ کی سعی نہ کرو، بلکہ یہ جاہلیت میں بت ہوتے تھے، وہ تو اٹھا لیے گئے، وہ تو ختم ہو گئے، تو اب یہ رکن ہے حج اور عمرے کا، تو یہ طواف کیا کرو، اگر زیادہ کرو گے تو اجر ہوگا۔ تو ان 2 آیات کا مختصر ہم نے مفہوم بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔